اگر صحیح سمجھتے میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اگر صحیح ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تو پھر آج یہ حالت ہماری نہیں ہوتی۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں کتنے ڈاؤٹ ہمارے ذہن میں رہتے، یقین نہیں ہوتا، بلیو نہیں ہوتا، ڈاؤٹس کتنے رہتے، پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی قبول۔ مانگ تو رہے، مانگ اس لیے رہے کہ عادت ہے، مانگ اس لیے رہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو بتایا، مانگ اس لیے رہے کہ بچپنے سے ایک ہیبٹ ہے کہ اس کے سامنے مانگنا ہے۔ آج کل تو مانگ بھی اگر کوئی لے تو بڑی بات ہے، اس لیے کہ مانگتا وہی ہے جو غریب ہے، پریشان ہے۔ تھوڑا سا ہمارا اسٹیٹس بڑھ جائے، تھوڑا سا بینک بیلنس بڑھنے لگے، بزنس اچھا امپروو ہونے لگے تو پھر مانگنے کا تو چکر چھوڑو۔ کون مانگے؟ ٹائم کس کے پاس ہے؟ نہیں مانگے تو اتنا مل رہا ہے، اب کیوں مانگے ہم؟ یہ نہیں سوچتے کہ جو مل رہا ہے وہ کون دے رہا ہے۔ جو کچھ آپ کو مل رہا ہے نا، whatever you are getting نا، اگر آپ کا بزنس امپروو ہو رہا ہے، سیلری میں انکریمنٹس ہو رہے ہیں، گھر کے حالات امپروو ہو رہے ہیں، تو آپ یہ مت سمجھو کہ یوں ہی ہو رہے ہیں، وہ اس کی بلیسنگ ہے، وہ اس کا کرم ہے۔ آپ کی کوئی نیکی اس کو سامنے پسند آ گئی، وہ دے رہا ہے آپ کو، تو جب دینے لگے تو رکو مت مانگنے سے، تکلف مت کرو، ریزسٹ مت کرو اپنے آپ کو مانگنے سے، بلکہ مانگنے میں اضافہ کرو، زیادہ کرو، جتنا ہو سکے زیادہ مانگو۔ اگر آج $100 کا انکریمنٹ ہوا، اگر آج بزنس میں کچھ اچھا آپ کو آرڈر مل گیا تو آپ یہ مت سمجھو کہ آپ کا پروڈکٹ اچھا ہے، یہ مت سمجھو کہ آپ کی سروس اچھی ہے، یہ مت سمجھو کہ آپ کا نام ہے مارکیٹ میں، نو، بلکہ یہ سمجھو کہ اس کا کرم ہوا کہ اس نے دعا کو قبول کر کے ہمارے بزنس پہ امپروو کیا۔ اپنے ذہن سے مت سوچو کہ پروڈکٹ میرا اچھا ہے، میں سروس اچھی دے رہا ہوں، اس لیے مارکیٹ میں میرا نام ہے، میرا بزنس امپروو ہو رہا ہے۔ اگر کوئی چیز مل رہی ہے تم کو نعمت، تو تمہارا جو نعمت مل رہی ہے وہ اس کا کرم ہے۔ اللہ صاحب کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو آوازوں کو سنتا ہے، جو کچھ مل رہا ہے، جو کچھ مل رہا ہے وہ اس کے کرم سے مل رہا ہے۔ اس لیے کہ انسان اتنا مجبور ہے، اتنا مجبور ہے، انسان اتنا مجبور ہے، ہیلپلیس ہے، ہیلپلیس ہے، اتنا ہے کہ جو سانس لے رہے ہیں، سانس، اس پہ بھی اختیار نہیں ہے، اس پہ بھی کنٹرول نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ انسان مجبور کتنا ہے، کتنا مجبور ہے۔ اگر ہم آج ہماری ہیلتھ ہے، آج ہمارا گھر اچھا ہے، ہم لباس اچھا پہنتے ہیں، اگر ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے، یہ مت سمجھو کہ آپ کی محنت سے آپ کو ملا۔ بے شک آپ نے محنت کی، لیکن آپ کی طرح محنت ہزاروں، لاکھوں اور ملینز کی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں۔ یا نام نہیں، کیا محنت ہم اکیلے کر رہے ہیں؟ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کی محنتوں کو ریوارڈ نہیں مل رہا۔ اینڈ اف یو آر گیٹنگ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر نظر کرم ہے، اللہ دے رہا ہے۔ تو جب اس سے کہ ہم مجبور ہیں، یہ سوچ کے زندگی گزارو، یہ سوچ کے مت گزارو کہ ہم بہت بڑی چیز ہے، یہ سوچ کے مت گزارو زندگی کہ ہم بہت بڑی چیز ہے، بلکہ یہ سوچ کے گزارو کہ پروردگار جو کچھ عطا ہے، جو کچھ مل رہا ہے وہ تیرے کرم سے مل رہا ہے۔ ہم مجبور ہیں، ہیلپلیس ہیں۔ میں آپ کو پروف دوں، تاریخ کا، ہسٹری کا مشہور واقعہ، ویری فیمس، آپ نے سنا ہوگا بارہا، میں پورا وہ انسیڈنٹ نہیں پڑھتا، میں صرف میری ٹاپک سے جو ریلیٹڈ ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ انسان مجبور ہے، جو کچھ whatever you are getting، whatever you are getting، بزنس میں، جاب میں، ہیلتھ میں، جو بھی آپ کو
بھی ایک بلیسنگ ہے، یہ بھی ایک بلیسنگ ہے کہ اللہ ہر چیز دے گا، پرابلم سے بچے ہوئے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن یہ مت سمجھو کہ یہ میری محنت سے ہو رہا ہے، میں بہت اچھا ہوں، نہیں، انسان اتنا مجبور ہے، اتنا مجبور ہے دوستو، اتنا مجبور ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ کسی چیز کو اس کو کنٹرول نہیں ہے، لائف کے اوپر، زندگی کے اوپر بالکل نہیں ہے کنٹرول، بالکل اس کو کنٹرول نہیں۔ ایک سبق پڑھ لے محمد بالکل کنٹرول نہیں۔ اگر کنٹرول ہوگا، اب میں آپ کو واقعہ سنا، مشہور واقعہ ہے، شداد والا واقعہ، اور سنانے والا کون ہے؟ ملک الموت ہے، ہمارا کلوزسٹ فرینڈ، سب سے زیادہ جو کلوز فرینڈ ہے آج تک کون ہے؟ آپ کہیں گے ملک الموت؟ نو 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 نو، ملک الموت سے تو ہم دوستی نہیں کرنا چاہتے، سب سے دوستی کرنا چاہتے اس سے نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اب بات آئیے تو یہ بھی سن لیں، آپ کہیں گے میں ملک الموت سے دوستی نہیں کرنا چاہتا، جو آج کل ایک سبھی ہر دور میں لوگ ڈرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب بات کرتے تھے اللہ کے رسول تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیشہ ملک الموت کی بات کرتے ہیں، ہم کو تو بہت ڈر لگتا ہے، پلیز ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دس، کوئی اور بات کریں، آپ اس کی بات کیوں کریں؟ ملک الموت کا تو نام بھی نہیں سننا چاہتے، میں موت پہ نہیں پڑھا ہوں، گھبرائے مت، میں دعا ہی کروں، بات آ جائے گی تو بتا رہا ہوں۔ آپ ہر وقت ملک الموت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں بات ہی نہیں کرنا، سننا ہی نہیں چاہتے، اس کا ذکر بھی نہیں ہوگا ہماری محفل، اگر محفل میں ذکر ہوگا وہ آ جائے تو پرابلم نہ ہو جائے، جیسا آج کل ہمارا معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی ہے، ہم کیسا کرتے ہیں، نہیں ٹاپک نہیں ہونا بہت ہوتا، انشاءاللہ گلستان کی مجلسوں کی ٹاپک یہی ہے، ابھی سے بول دے رہا ہوں، کیا ٹاپک ہے بتایا باقی 12 محرم سے حالات خبر کے اندر کا ایٹماسفیئر، گریف کے اندر کا ایٹماسفیئر کیسا ہوگا، وہ ہے پورے 10 days گلستان میں 12 محرم سے پڑھ رہا ہوں رات میں 9 بجے انشاءاللہ، تو وہاں کا ٹاپک ہے کہ ایٹماسفیئر کیسا ہوگا وہاں، دوبارہ مجھے پتا ہے سنجا کوئی نہیں آئے گا، پڑھ لے محمد پڑھنے کا آواز دوبارہ لوگوں نے کہا پلیز آپ اس کے بارے میں بات مت کریں، اس لیے کہ سننے کا ڈر لگتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا تم ڈرتے بہت ہو اس سے، تو کہاں بہت ڈرتے ہیں، تو کہا تم پھر دوستی کر لو اس سے، لوگوں نے کہا ڈرتے ہیں آپ کہہ رہے دوستی کرو، فرینڈشپ کرو، کوئی اور نہیں ہے ہم کو فرینڈشپ کرنے کے لیے، ملک الموت ہی رہ گیا، ملک الموت سے تو دوستی کیا، کچھ نہیں کر سکتے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے، تو اللہ کے رسول نے کہا دوستی کر لو، تو کہا دوستی نہیں کرنا چاہتے، جب لوگوں نے مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم دوستی کرنا نہیں چاہتے، تو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ تم دوستی کرو یا نہ کرو، وہ دوستی کرنے کا بنے۔ لوگوں نے کہا ہم نہیں فرینڈشپ کرنا چاہتے لیکن وہ ہم سے فرینڈشپ کرے گا، وہ اس سے کہیے کسی اور سے کرے، ہم سے نہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں تم کرو یا نہ کرو، وہ ہر مومن سے دوستی کرتا ہے، آج سے پھر اپنے آپ کو مومن مت کہلوائے، کہیں ملک الموت کا دوستی کر لے، رسول نے کہا ایسی بات نہیں، ہر مومن سے جو نماز فضیلت کے وقت پڑھے، مصلی پہ وقت نماز، جو انسان مصلی پہ جاتا ہے، بامبے میں جائے یا کیلیفورنیا میں جائے، نیوزی لینڈ میں جائے، آکلینڈ میں یا یمن میں جائے، دنیا کے کسی حصے میں ٹائم پہ مسجد میں یا گھر میں مصلی پہ جو انسان 5 وقت نماز کے لیے جائے، لڑکی لڑکا عورت مرد سب، اللہ کا رسول کہتا ہے جب جاتے ہیں تو ملک الموت چوکے آسمان سے اوپر سے دیکھتا ہے
تو وہ فوراً اسے دیکھتا ہے، دیکھ کے پہچان لیتا ہے. جب اس کا وقت آتا ہے، رسول کہہ رہا ہے جب تمہارا وقت آئے گا تو وہ تمہارے پاس جب آئے گا تو وہ سیدھا چوتھے آسمان سے تمہارے پاس ڈائریکٹ نہیں آئے گا، بلکہ وہ جنت میں جائے گا، باغات میں جائے گا، جنت کے گارڈنز میں جائے گا، وہاں سے فلاورز لے گا، فلاورز کا ایک گلدستہ بنائے گا، بنا کے بوکے بنا کر آپ کے پاس آئے گا اور آ کے کہے گا کہ اے اللہ کے دوست یہ اسے سونگ لے. اب کہا کہ اگر تم ملک الموت سے دوستی کرو گے تو وہ تم کا اتنا آخری وقت فائدہ پہنچائے گا کہ تم پھولوں کو سونگو گے، تمہاری روح نکل جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ ملک الموت کی دوستی ہے. اب کل سے کوئی وقت پہ جائے گا کہ مجھے پتا نہیں کیا ہے، لیکن وقت پہ نماز میں جائے وہ ہمارا ویسا دوست نہیں. باہر انسان مجبور کتنا ہے. یہی ملک الموت چوتھے آسمان پہ اللہ کے رسول جب معراج میں گئے تو ملاقات کیا، ملا، السلام علیکم، وعلیکم السلام ہوا، رسول کو سلام کرتا ہے، اللہ کا رسول جواب سلام دیتا ہے. واقعہ مشہور ہے، پورا واقعہ نہیں سنا. رسول اللہ نے اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا کہ میرا حال بالکل صحیح ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے اپنا ایکسپیرینس بتا. بات اسٹارٹ ہوئی تھی کہ انسان مجبور کتنا ہے. دعا ہے، دعا میری ٹاپک ہے، میں ٹاپک سے ہٹا نہیں ہوں. مجبور کتنا ہے انسان. ملک الموت سے پوچھا کہ تیرا حال کیا ہے، تیرا ایکسپیرینس کیا ہے، تیرا یہ پروفیشن ہے لوگوں کی روح لینا، یہ بتا کہ تیرا ایکسپیرینس کیا ہے پورا اب تک. اس نے کہا کہ میری پوری لائف میں اب تک کی جو میری زندگی ہے، پوری زندگی میں میری پوری لائف میں 2 انسیڈنٹس ایسے ہوئے، ان 2 انسیڈنٹس کو میرے دماغ میں اب تک ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کون سے انسیڈنٹس ہے، تو کہا ایک دفعہ مجھے بہت رحم آیا، ایک دفعہ مجھے تعجب ہوا. رحم کیوں آیا وہ میری ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، میں نہیں بتاتا، گلستان میں بتاؤں گا. تعجب میری ٹاپک سے ریلیٹڈ اسی لیے میں بتا رہا ہوں. میرے جملے نہیں، آپ ابراہیمی کے جملے نہیں، یہ ملک الموت کے جملے اللہ کے رسول سے. آپ کو ہر کتاب میں یہ واقعہ ملے گا، آپ نے سنا ہوگا. میں خالی وہ پوائنٹ بول رہا ہوں کہ میں نے ابھی کہا کہ انسان اتنا مجبور ہے، تھوڑا سا پیسہ مال دولت آ جائے، اسٹیٹس بڑھ جائے، گھر مل جائے، گاڑی اچھی ہو جائے تو یہ مت سمجھو دعا سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ مت کرو، بلکہ دعائیں مانگتے جاؤ. یہ سمجھ کے زندگی مت گزارو کہ تم نے اپنے ذہن سے کمایا، تمہارا پروڈکٹ اچھا ہے اس لیے مارکیٹ میں تمہارا نام ہے. نو، نہ پروڈکٹ اچھا ہے نہ تمہارا ذہن اچھا ہے، تم اتنے مجبور ہو، اتنے مجبور ہو. ملک الموت کہتا ہے کہ اللہ کے رسول انسان مجبور کتنا ہے، لیکن مجبور کتنا ہے. مجھے ملک الموت جیسا اللہ کا ملک تعجب کرتا ہے، تعجب کرتا ہے، حیرت کرتا ہے، حیرت کرتا ہے ان انسانوں کو. اور یہ میسج ملک الموت کا ہے ان تمام مومنین اور مومنات کے لیے جو آج صرف میری مجلس نہیں، دنیا میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان کے لیے میسج ہے. ملک الموت کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جب سردار نے جنت بنائی، جنت بنائی، بیوٹیفل ہیون بنایا، زمین کے اوپر زبردست جنت بن گئی. جب جنت بن گئی تو شداد کا غرور، شداد کا تکبر، شداد کا ایگو آسمان میں پہنچ گیا. ایگزیکٹلی وہ شداد ہے 1431 کا شیعہ بھی. پیسہ آنے کے بعد، دولت آنے کے بعد، جب دولت کا نشہ، طاقت کا خمار، طاقت کا نشہ جیسا ہوتا ہے، اگر پوزیشن مل جائے تو پھر جتنے نیچے والے ان کو دیکھتے ہی نہیں صحیح. جب یہ آ جائے تو شداد بھی غرور اور تکبر میں جنت کی جب اوپننگ کرنے آ رہا تھا تو اس کا یہ آرڈر تھا کہ اوپننگ سے پہلے کوئی میری جنت میں داخل نہ ہو، انٹر نہ ہو. میں پہلے اوپننگ کروں گا، اس کے بعد کوئی انٹر ہونا. شداد پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ شداد پہنچا جنت کی اوپننگ کے لیے. جیسے ہی وہ پہنچا اللہ نے ملک الموت کو آرڈر کیا کہ سیدھا جاؤ وہاں پر.
اتنا آہستہ مت جا کہ وہ باہر ہی رہ جائے. اللہ کا بھی نظام دیکھو, اللہ کا بھی ارینجمنٹ دیکھو. اللہ نے کہا کہ ملک الموت کو تیز مت جا کہ وہ پیچھے رہ جائے, آہستہ مت جا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے, بلکہ جب جنت, اس لیے کہ اللہ عبرت کا ایک میسج دینا چاہتا ہے سب کے لیے, ہر انسان کے لیے. یہ مت سمجھو دوستو کہ آج تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, تم بہت اچھے نیک ہو, دعائیں مانگ رہے ہو, لیکن ایک سٹیج ایسا ہے کہ جب ملنے لگے تو بھول جائے اللہ کو. اما یصیب المستضع اذا دعا ویکشف وضو, ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو کہ آواز, مستر کی آواز سننے والا وہ ہے. تو جب ملک الموت پہنچ رہا تھا, شیطان کے گھوڑے کے 2 پیر جنت کے اندر ہو گئے تھے, 2 پیر جنت کے باہر تھے. گھوڑا اس طرح 2 پیر اندر رکھتا ہے, 2 پیر باہر ہے. شیطان غرور سے سر کو اٹھاتا ہے, سر کو اٹھاتا ہے. جب سر کو اٹھایا تو دیکھا سامنے ایک بڑا ہینڈسم اور سمارٹ آدمی کھڑا ہوا ہے. شیطان خدا ہے, پیسہ ہے, لشکر ہے, دولت ہے, اسٹیٹس ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا. جیسے ہی دیکھتا ہے کہ انسان کھڑا ہوا ہے سامنے, پوچھا کہ تم کون ہو, Who are you? کیسا آگے تم اس سے پہلے, کون ہو تم؟ غرور سے جب پکارا تو ملک الموت نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ میں, میرے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے میں کون ہوں, میں ملک الموت ہوں. جب یہ کہا, شداد جو خدا تھا, خدا ایک لمحے میں پوری خدائی چلی گئی, وہ پورا غرور ختم ہو گیا. بلکہ آپ سر کو جھکا کے کہتا بھائی آیا کیوں ہے, تو کہا میں تیری روح لینے آیا ہوں. بے چین ہو کر, مجبور ہو کر کہنے لگا پلیز گیو می چانس, اتنی مہلت دے دے کہ میں بنائی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. جب یہ کہا تو ملک الموت نے کہا نو, نہیں دیکھ سکتا, جہاں تو کھڑا ہوا ہے وہیں دیکھ کر ڈوبے ہوں. اور ملک الموت نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس کی روح دی. ملک الموت نے اللہ کے رسول سے کیا کہا, وہ میسج. اب ملک الموت نے یہ انسیڈنٹ سنایا رسول کو, سنا کے پلٹ کے رسول سے کہنے لگا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, مجھے اب ملک الموت کا سٹیٹمنٹ سنیا. کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہے, پلیز دوستوں میری مدد کا میسج ہے. ملک الموت کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے حیرت ہے ان انسانوں کے اوپر کہ جو غرور کے ساتھ اللہ کو بھول کے زندگی گزارتے ہیں, کہ ایک لمحے کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے موت پہ کنٹرول نہیں ہے اور غرور کر رہے ہو اور دعا سے روک رہے ہو. دعا وہ نعمت ہے کہ اگر تم دعا کرو دوستو, آئی ہوئی موت ٹل سکتی ہے, موت ٹل سکتی ہے. دعا وہ بلیسنگ ہے, لیکن اس کے لیے اپنے بلیف کو اسٹاپ کرو, اپنے یقین کو اسٹاپ کرو. کل میں نے بلیف کی بات کی تھی, آج پھر تو ویسے کہ دعا بغیر یقین کے نہیں ہوتی. آج جو پرابلم ہے ہم کو, ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے, اس کے ریزنز ہیں کہ یقینی. آپ ایمان سے بتائیں, یقین ہے جب مسجد میں حقیقت اٹھا کے مانگتے, ہم کو یقین کے ساتھ مانگتے کہ پروردگار دے دے, پروردگار کو عطا کر دے, نہیں وہ یقین کو. کل آپ نے سنا یقین کے بارے میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 9 دن میں انشاءاللہ تھوڑا سا ہمارا وہ لیول آف یقین, لیول آف بلیف جو ہے نا, وہ تھوڑا سا بڑھ جائے. آپ میری بات پہ یقین کریں, آپ مجھے دعا دیں گے, لٹرلی دعا دیں گے. اگر آپ کا بلیف بڑھ جائے گا نا تو پھر آپ کی دعا میں کوئی آبسٹیکلز نہیں آئے گی, آپ کی دعا میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی, نہیں رہے گی کوئی رکاوٹ. میں آپ کو بتاؤں یقین کی ایک بات, آپ کو
ایسا یقین تھا. میں کیوں کہہ رہا ہوں وائی آئی ایم اسٹریسنگ وائی. میں بتاؤں یقین کیا ہے, اور یقین ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ریسپانسبل ہوں اپنے ورڈز کا. کل میں نے ایک جملہ کہا کہ ہمارے پاس 14 ہے, 14 ہے ہمارے پاس. کل میں نے کہا تھا اور آپ نے سنا 14 ہے, سب کو بلیو ہے کہ ہمارے پاس 14 معصومین ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں یقین کا لیول سوائے شیعہ علی کے کسی کے پاس نہیں آ سکتا. آپ کہیں گے یہ مولویوں کی باتیں, because we are Shia, you are saying this. No. مجھے 7 دن اور بامبے میں ہوئی, عاشورے کا یہاں پڑھ رہا ہوں میں اتنے بڑے مجمع جو ہزاروں کی تعداد میں مجھے سن رہا ہے, ان سب سے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اوپن ہو کے کہہ رہا ہوں, مجھے پروف دے دو. 7 days کا ٹائم دے رہا سب کو, مجھے پروف دو سوائے چہتا معصومین کے چاہنے والوں کے کسی ایک نارمل انسان کا یقین بلیو اتنا ہو جیسا ان کا تھا, ان کے ماننے والوں کا. کوئی پروف دے, ورنہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یقین کیا ہے. محبت علی میں, علی کی محبت میں, معصومین کی محبت میں جو یقین ملتا ہے, جو بلیو ملتا ہے, وہ کسی کے پاس نہیں, کسی کے پاس نہیں. میں بتاؤں میشم کمال, میشم کا نام سب نے سنا. پلیز دوستو میرا میسج ہے, پلیز غور سے سنو. یو ول اپریشیٹ میشم کمال. سب کو پتا ہے میشم کون ہے, ایک علی کا کہنے والا تھا. کوئی آسمان سے اتر کے معصوم نہیں تھا. میشم آسمان سے اتر کے نیچے نہیں آئے. ہم جیسے خاکی انسان تھے, جیسا ہم ہے نا ویسے تھے, لیکن عبادت کرتے تھے بلیف کے ساتھ, محبت کرتے تھے بلیف کے ساتھ. یقین تھا ان کو, یقین بلیف ان کا اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ معصومین کے شریف پر, اللہ کی ذات کے اوپر اتنا بھروسہ تھا کہ زبان سے جو کہتے تھے وہ ہو جاتا. جو صفت معصومین کی ہے خاکی انسان میں آ گئی, جو زبان سے کہتے تھے, جب پکارتے تھے تو دعا قبول ہوتی تھی. میشم کمال کا ایگزامپل میں آپ کو دوں. 60 ہجری, پلیز غور سے سنیں, یقین دیکھیں, بلیو دیکھیں. 60 ہجری, 7 ہجری, واقعہ کربلا بھی نہیں ہوا. واقعہ کربلا 61 کا, 7 ہجری میں میشم کمال کوفے میں, کوفے کے ذریعے بلانگ کرتے تھے. کوفے میں میشم ابن زیاد گورنر بنا کوفے کا. مسلم ابن عقیل کی شہادت سے پہلے میشم کمال کوفے میں ابن زیاد نے آرڈر کیا کوفے میں گورنر بننے کے بعد کہ جتنے امام کے چاہنے والے واقعہ کربلا سے مہینہ 2 مہینے پہلے جتنے امام کے چاہنے والے سب کو گرفتار کرو, اریسٹ کرو, پوری دن لگے. تو مختار, ہانی ابن عروہ, سلیمان غزالی اور کئی ہزار شیعہ اریسٹ کیے گئے اور جیل میں چلے گئے. ابن زیاد میشم کمال میں اس نے ہاتھ اس لیے نہیں ڈالا کہ میشم کمال رسول کا صحابی ہے اور بوڑھا, اس نے میشم کو اریسٹ کروایا. میشم اریسٹ ہو, ہینڈ کف. میشم was 70 or 75 years old. 70-75 سال کا میشم. ابن زیاد 30 یا late 40 میں, میشم 75 years کے. کوفے میں ہینڈ کف میشم ابن زیاد کے دربار میں انٹر ہوئے. جب انٹر ہوئے ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہے, اس نے میشم کمال کو دیکھا. دربار فل بھرا ہوا دربار ہے. میشم جب انٹر ہوئے تو ابن زیاد نے میشم کو دیکھا. میشم کو دیکھ کے کہنے لگا تم میشم ہو؟
جب علی کے فضائل سناتے ہو اسے سر کو اٹھا کے کہا کہ میں پیدا اس لیے ہوا ہوں کہ علی کے فضائل سنا. جب یہ کہا تو ابن زیاد، ایک بات میں صبح کی وجہ سے میں نے ایک بات کہی تھی، انڈیا میں ڈیموکریسی ہے، انڈیا میں ہر چیز اوپن ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف پریس ہے، لیکن آپ ذرا امیجن کریں 1400 ایئرس پیچھے جائیں، اس وقت فریڈم آف اسپیچ نہیں تھی، فریڈم آف پریس نہیں تھا. اس وقت جو گورنر ہوتا تھا، جو حاکم ہوتا تھا، اس کی مرضی پہ انسان کی زندگی بنتی تھی. 1400 سال پہلے یہ حالت تھی. ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کی آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کے بولنا کہ میں فضائل علی سناؤں گا، یہ سوائے میسم کے اور کوئی بول ہی نہیں سکتا. اتنے یقین کے ساتھ دربار میں میسم کو دیکھ، ابن زیاد کو دیکھ کر کہا یس میں فضائل علی سنانے پیدا ہوا. جب یہ کہا کہ ابن زیاد نے کہا میسم میں تمہیں ختم کر دوں گا. میسم نے کہا کہ تم مجھے موت سے ڈراتا ہے، میں اس کا ماننے والا جو موت حیات ہماری ہے. یہ گفتگو جاری تھی. ابن زیاد نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ اندر جیل میں سے خیلی کو لے کے آؤ. وہ گیا، ایک خیلی دربار میں پیش ہوا، زنجیروں کی جھنکار، پیر میں بیڑی، ہاتھوں میں زنجیر، ایک خیلی دربار میں پیش کیا گیا. جب دربار میں خیلی آیا، میسم کے ہاتھ بھی ہینڈ کف ہے، وہ خیلی بھی زنجیروں میں، پلیز غور سے سنیں، وہ خیلی بھی زنجیروں میں، لیکن زنجیروں کی جھنکار، زنجیروں کی آواز جب دربار میں بڑی ہوئی تو میسم نے سر کو اٹھایا، سر کو اٹھا کے دیکھا، پہچان لے یہ تو مختار ہے. مختار کو دیکھا. اب سنو دوستو، بلیو، یقین کیا ہے، میں نے کوئی جوک نہیں کیا، میں نے یوں بات نہیں کی، میں جو آپ کو فرسٹ جیسے کہہ رہا ہوں، اپنے بلیف کو اسٹرانگ کر لو. then you will see the rewards of Allah. آپ دعا مانگیں گے، دعا پوری ہوگی، یقین کرو اس کی ذات کے اوپر. میسم نے مختار کو دیکھا، پکار کے کہا یہ تو مختار ہے. مختار کو دیکھ کر سلام کیا. دونوں اسیر ہیں، دونوں ہینڈ کف ہے، مختار بھی ہینڈ کف ہے، میسم کمال بھی ہینڈ کف ہے. دربار دشمن کا ہے، سامنے ابن زیاد ہے. میسم نے مختار کو دیکھ کے کہا یہ تو مختار ہے. سلام کر کے کہا مختار، پورے دربار میں چیخ کے کہا کہ مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لو گے. یہ کہا ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس نے کہا وہ یہ میرا قاتل ہوگا مختار. حکم دیا کہ مختار کو قتل کر دو. جلاد خنجر لے کر مختار کے پاس چلا گیا. جب گلے پہ خنجر آیا، مختار نے پلٹ کر میسم کو دیکھا، کیا کیا کہتے ہیں. تو میسم نے وہی دوستو سننا بڑا آسان ہے، آپ بالکل فری بیٹھے ہوئے، جسٹ امیجن کرو دشمن کا ڈبہ ہینڈ کف. مختار نے پلٹ کر میسم کو دیکھا. میسم نے اسی یقین کے ساتھ، اسی بلیف کے ساتھ، ڈاؤٹ 1% بھی نہیں ہے، 1% بھی شک نہیں ہے، وہی جملہ، وہی سینٹنس، وہی ورڈ پھر اس کو ریپیٹ کیا کہ مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لو گے. ابن زیاد کے دربار میں جب 2 مرتبہ مختار کو دیکھ کر میسم کمال نے یقین کے ساتھ، بلیف کے ساتھ کہا کہ تم اس کے قاتل ہو. امیجن کریں، امیجن. اگر صحیح سمجھتے، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اگر صحیح ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تو پھر آج یہ حالت ہماری نہیں ہوتی. آپ انصاف سے بتائیے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں کتنے ڈاؤٹ ہمارے ذہن میں رہتے، یقین نہیں ہوتا، بلیف نہیں ہوتا. ڈاؤٹس کتنے رہتے، پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی قبول. مانگ تو رہے، مانگ اس لیے رہے کہ عادت ہے، مانگ اس لیے رہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو بتایا، مانگ اس لیے رہے کہ بچپنے سے ایک ہیبٹ ہے کہ اس کے سامنے مانگنا ہے.
آج کل تو مانگ بھی اگر کوئی لے تو بڑی بات ہے، اس لیے کہ مانگتا وہی ہے جو غریب ہے، پریشان ہے، تھوڑا سا ہمارا اسٹیٹس بڑھ جائے۔ انسان اتنا مجبور ہے، اتنا مجبور ہے، انسان اتنا مجبور ہے، ہیلپلیس ہے، ہیلپلیس ہے، اتنا ہے کہ جو سانس لے رہے ہیں سانس، اس پہ بھی اختیار نہیں ہے، اس پہ بھی کنٹرول نہیں ہے۔ میں کیا کروں، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ انسان مجبور کتنا ہے، کتنا مجبور ہے۔ اگر آج ہماری ہیلتھ ہے، آج ہمارا گھر اچھا ہے، ہم لباس اچھا پہنتے ہیں، اگر ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ مت سمجھو کہ آپ کی محنت سے آپ کو ملا۔ بے شک آپ نے محنت کی، لیکن آپ کی طرح محنت ہزاروں، لاکھوں اور ملینز کی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں۔ یا نام نہیں، کیا محنت ہم اکیلے کر رہے ہیں؟ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کی محنتوں کو ریوارڈ نہیں مل رہا۔ اینڈ اف یو آر گیٹنگ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر نظر کرم ہے، اللہ دے رہا ہے۔ تو جب اس لیے کہ ہم مجبور ہیں، یہ سوچ کے زندگی گزارو، یہ سوچ کے مت گزارو کہ ہم بہت بڑی چیز ہے، یہ سوچ کے مت گزارو زندگی کہ ہم بہت بڑی چیز ہے، بلکہ یہ سوچ کے گزارو کہ پروردگار جو کچھ عطا ہے، جو کچھ مل رہا ہے وہ تیرے کرم سے مل رہا ہے۔ ہم مجبور ہیں، ہیلپلیس ہیں۔ میں آپ کو پروف دوں، تاریخ کا، ہسٹری کا مشہور واقعہ، ویری فیمس، آپ نے سنا ہوگا بارہا۔ میں پورا وہ انسیڈنٹ نہیں پڑھتا، میں صرف میری ٹاپک سے جو ریلیٹڈ ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ انسان مجبور ہے، جو کچھ واٹ ایور یو آر گیٹنگ، واٹ ایور یو آر گیٹنگ، بزنس میں، جاب میں، ہیلتھ میں، جو بھی اضافہ کرو، زیادہ کرو، جتنا ہو سکے زیادہ مانگو۔ اگر آج $100 کا انکریمنٹ ہوا، اگر آج بزنس میں کوئی اچھا آپ کو آرڈر مل گیا، تو آپ یہ مت سمجھو کہ آپ کا پروڈکٹ اچھا ہے، یہ مت سمجھو کہ آپ کی سروس اچھی ہے، یہ مت سمجھو کہ آپ کا نام ہے مارکیٹ میں، نو، بلکہ یہ سمجھو کہ اس کا کرم ہوا کہ اس کے دعا کو قبول کر کے ہمارے بزنس پہ امپروو۔ اپنے ذہن سے مت سوچو کہ پروڈکٹ میرا اچھا ہے، میں سروس اچھی دے رہا ہوں، اس لیے مارکیٹ میں میرا نام ہے، میرا بزنس امپروو ہو رہا ہے۔ اگر کوئی چیز مل رہی ہے تم کو نعمت، تو تمہارا جو نعمت مل رہی ہے وہ اس کا کرم ہے۔ اللہ صاحب کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو آوازوں کو سنتا ہے، جو کچھ مل رہا ہے، جو کچھ مل رہا ہے وہ اس کے کرم سے مل رہا ہے۔ اس لیے کہ تھوڑا سا بینک بیلنس بڑھنے لگے، بزنس اچھا امپروو ہونے لگے، تو پھر مانگنے کا تو چکر چھوڑو۔ کون مانگے؟ ٹائم کس کے پاس ہے؟ نہیں مانگے تو اتنا مل رہا ہے، اب کیوں مانگے ہم؟ یہ نہیں سوچتے کہ جو مل رہا ہے وہ کون دے رہا ہے۔ جو کچھ آپ کو مل رہا ہے نا، واٹ ایور یو آر گیٹنگ نا، اگر آپ کا بزنس امپروو ہو رہا ہے، سیلری میں انکریمنٹس ہو رہے ہیں، گھر کے حالات امپروو ہو رہے ہیں، تو آپ یہ مت سمجھو کہ یوں ہی ہو رہے ہیں، وہ اس کی بلیسنگ ہے، وہ اس کا کرم ہے۔ آپ کی کوئی نیکی اس کو سامنے پسند آ گئی، وہ دے رہا ہے آپ کو، تو جب دینے لگے تو رکو مت مانگنے سے، تکلف مت کرو، ریزسٹ مت کرو اپنے آپ کو مانگنے سے، بلکہ مانگنے میں